السلام علیکم۔ اچھا، کیا کافروں کو بھی اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہوگا؟ اگر ہاں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ دیکھو، اللہ کے ذکر سے زیادہ لذیذ کوئی شے نہیں۔ اس میں کتنی لذت ہے جو اسے ورد میں رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، مگر یہ لذت خاصہ ہے ذکر کا۔ انوار و برکات نظر آئیں گے، چاہے وہ کافر بھی کرے تو اسے لذت آئے گی، مگر مقصود نہیں۔ بس اس فرق کو سمجھ لیں۔ ایک بنیا تھا، دکان کھولتا بسم اللہ کہہ کر، ترازو اٹھاتا بسم اللہ کہہ کر، اور ہر وقت اللہ اللہ کہتا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر مزہ آتا ہے۔ تو یہ انوار تو ظاہر ہیں، مگر یہ لذت اور انوار مقصود نہیں۔ مقصود ہے اللہ کی رضا، اور یہ رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اس سے بھائی یہ بات تو پتہ چل گئی کہ کافروں کو اللہ کا ذکر کرنے میں لذت آتی ہے، لیکن وہ اس کو فائدہ کچھ نہیں ملے گا کافروں کو اس کا۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ اگر تم میرے پاس وہ عمل لاؤ گے جس میں میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی سنت موجود ہوگی، تو وہ تمہارا عمل میرے پاس قبول ہے، اس عمل کی جزا دوں گا میں تمہیں۔ اور جو عمل تم بغیر کسی طریقے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کے لاؤ گے، اس عمل کی میں تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ کوئی چیز مطلب کوئی جزا نہیں ملے گی۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ہم بازار کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں۔ پیسے کس چیز کے بنے ہوتے ہیں؟ کاغذ کے۔ ہم ان کو ایک کاپی لے لیں، کاغذ پھاڑ پھاڑ کے دے جائیں کہ بھائی ہمیں چیز دو، کوئی دے گا؟ ہاں، پاگل ضرور کہیں گے لوگ کہ پاگل ہو گئے، لیکن اس کے برعکس ویسا ہی کاغذ ہو، اس پہ اسٹیٹ بینک کی مہر بھی لگی ہو اور قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہو، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہو، تو وہ ہم سے پیسہ لے گا، وہ کاغذ کا ٹکڑا لے گا بڑی ہنسی خوشی، اور ہمیں اپنی چیز اٹھا کے دے دے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ایک کورا کاغذ کا ٹکڑا اسے دے کے چیز لی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم ایک خالی کاغذ جو ہے اس کے بدلے میں ایک کاغذ والا 10 کا نوٹ نہیں خرید سکتے، لیکن ایک 10 کے نوٹ کے بدلے جو کاغذ کا ہے اس کے بدلے میں کتنے خالی کاغذ خرید سکتے ہیں۔ ویلیو یہاں پر کاغذ کی نہیں ہے، قیمت کاغذ کی نہیں ہے، قیمت ہے اس پہ لگی مہر اور اس پہ لگی فوٹو کی۔ ویسے ہی ہمارے عمل ہے، ویلیو عمل کی نہیں ہے، ویلیو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو گے تو جنت دے گا اللہ۔ اگر تم ویسے ہی نیک عمل کرتے جاؤ گے نا تو اللہ جنت نہیں دینے والا، تمہیں جنت نہیں ملے گی تمہیں۔ یہ بات گارنٹیڈ ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اطاعت مطلب ہوتا ہے فرما برداری، پیروی۔ فرما برداری کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جو کام کرنے کا حکم دیا، جیسے کر کے دکھائے ویسے کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک لمحے سے لے کر، چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے کے بڑے عمل تک، واش روم میں کیسے جا کر کیسے بیٹھنا ہے اس عمل سے لے کر، حج کیسے ادا کرنا ہے، آخری طواف کیسے کرنا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا، یہ سب موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر چیز موجود ہے احادیث کی شکل میں۔ تو بھائی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اور ہم کام کریں گے نیک عمل کر لو، اس کا ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم میں کیسا جاتے تھے، اس طریقے کے ساتھ اگر ہم واش روم میں جائیں گے تو ہمیں اس واش روم میں جانے کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کہتا ہے۔ اگر ہم اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت کے مطابق نہیں گئے، ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واش روم تو کرنا ہی ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے نا انسان کی، تو پھر کیوں یار اچھا خاصا ثواب ہاتھ میں آ رہا ہے گوانا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرو، چھوٹے سے چھوٹا طریقہ لے کر بڑے سے بڑا، کیونکہ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری ناکامی ہے یہ، اور اپنی ناکامی سے بچو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔